یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. یہ انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ان کو ایک ملک آزاد میں تو بظاہر رہ رہے ہیں لیکن کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. تو جموں کشمیر کے اوپر ایک جو اس نے قبضہ رکھا ہوا ہے, وہ قبضہ رکھنے کی بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے انڈیا کو. جو یعنی کوئی بھی لیڈر آ جائے, چاہے ان کی سپورٹ والا ہو, اس کو بھی کچھ چیزوں پر ایسا سٹینڈ لینا پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مطلب منہ پر سیاہی ملنے والی بات ہے نا. لیکن 80 سال سے اسی پہ سیاست کر تو رہے ہیں یہ لوگ. 80 سال سے مسلسل ناکام ہے. نہیں, ہماری ڈیفنس بھی اسٹرانگ ہے, ہماری ڈپلومیسی بہت اسٹرانگ ہوگی اور وہ ابھی ہوئی ہے. اور اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جانتا ہے. ایک ملٹری ڈپلومیسی, اور پھر وہ سکسیسفل اتنی کہ جس نے انڈیا کے بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ڈبو دیے. پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا کوئی اتحاد نہیں ہے. جب پاکستان کی تمام شاہراہیں بالخصوص بلو ایریا پیک ہوتا ہے, اسلام آباد جو ہائی وے کا, بالکل وہ نیچے اور اوپر دونوں بند تھا, تو وہاں پر جناب آگے کھڑے ہو کے جناب گاڑیوں کے اوپر کہ بھئی ہمارا یہ کراؤڈ ہے, وہ شرم کرو یار. میرے ساتھ موجود ہوں گے سی ایس صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک. آپ کو بھی جشن آزادی مبارک ہو جی. میں تو یقین کریں کہ گزشتہ 4 سال سے مطلب مجھے میرے والد صاحب کا انتقال 14 اگست کو ہوا تھا. اس کی ایک مطلب افسوس تو ہوتا ہے, بٹ ایون دین آپ یقین کریں کہ جشن آزادی کی خوشی کو کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا اس نے, کیونکہ یہ بڑی نعمت ہے. یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. یہ انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ان کو ایک ملک آزاد میں تو بظاہر رہ رہے ہیں لیکن کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. جو مائنورٹیز وہاں کی مسلمانوں کے علاوہ سکھ ہیں یا کرسچنز ہیں یا دیگر جو لو کاسٹ ہے ہندو کی بھی, اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آزادی کیا ہے. جی, جموں کشمیر کے لوگ, جموں کشمیر والے میں تو دیکھیں نا, وہاں پر تو مین پاپولیشن جو ہے وہ مسلم ہے. وہاں پر تو یہ پنڈتوں کو, مختلف جو ہے وہ برہمنوں کو وہاں پر لا کر بسانے کی کوشش کی ہے, حالانکہ وہ ڈومیسائل چینج نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے پھر وہ آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور پھر دوسرے آرٹیکلز کو بھی کر کے تو پھر انہوں نے بیسیکلی ایک گھپلا کر رہے ہیں جو کہ وہاں اس کے باوجود کامیاب نہیں ہو پا رہا. اس کے باوجود اس کو 9 لاکھ فوج رکھنی پڑ رہی ہے. تو جموں کشمیر کے اوپر ایک جو اس نے قبضہ رکھا ہوا ہے, وہ قبضہ رکھنے کی بڑی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے انڈیا کو. بالکل 9 لاکھ سیکورٹی فورسز کو لوگوں کو وہاں پر رکھنا, وہ کاسٹ ہے اس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر لوگ بھی خوش نہیں ہیں. پھر گورننس کے مسائل ان کو بنتے ہیں کہ بھئی گورننس کس طرح, اور جو یعنی کوئی بھی لیڈر آ جائے, چاہے ان کی سپورٹ والا ہو, ٹھیک ہے, اس کو بھی کچھ چیزوں پر ایسا سٹینڈ لینا پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو مطلب منہ پر سیاہی ملنے والی بات ہے نا. لیکن 80 سال سے اسی پہ سیاست کر تو رہے ہیں یہ لوگ. ناکام ہو رہا ہے جی, آج تک کامیاب نہیں ہو سکا. دیکھیں نا, 80 سال سے مسلسل ناکام ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہمارا یہ سسٹم 8 دہائیوں سے یعنی ڈلیور نہیں کر رہا. یہ تو چلے ڈلیور اس طرح نہیں, وہ ناکام ہے, وہ فلاپ ہے. وہ ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور وہاں کی جو عوام ہے, ایگنی ہے ان کی, وہ مطلب قابو میں نہیں آ رہی. جی اچھا حسن, ہم ہو گئے ہیں تقریباً 80 سال کے, کافی میچور ایج ہوتی ہے, تو ویسے تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی حالات بدل جائیں گے, ہم ترقی کر لیں گے, ہمارا دفاع تو مضبوط ہو گیا, لیکن ہمارے باقی حالات کب تک بہتر ہوں گے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ہماری ڈیفنس بھی اسٹرانگ ہے, ہماری ڈپلومیسی بہت اسٹرانگ ہوگی اور وہ ابھی ہوئی ہے. اور اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جانتا ہے, کیونکہ وہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس نے ڈلیور کیا. اور جو ان کے انیشیٹیوز ہیں, دیکھیں کچھ چیز ایسی ہے ڈپلومیسی میں نا, مطلب جو روٹین کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ایک انیشیٹو ہوتا ہے, اور انیشیٹو کے لیے جرت چاہیے. بالکل, انیشیٹو کے لیے انسان کو سیلف کانفیڈنس ریکوائرڈ ہوتا ہے. انیشیٹو ویسے نہیں, پھر دنیا کی نظریں ہوتی ہیں, پھر دنیا میں انسان کی تذیق ہوتی ہے, امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ملٹری ڈپلومیسی, اور پھر وہ سکسیسفل اتنی کہ جس نے انڈیا کے بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ڈبو دیے. بالکل. تو یہ سب سے پہلے اللہ کا کرم, اور پھر حافظ سید عاصم منیر جو کہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, یہ ان کی جرت کو سلام جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے. بالکل. اور انہوں نے ہی از اے برنگر آف پرائڈ فار پاکستان. 14 اگست کو یہ بات میں کرنا چاہوں گا, ہی از اے برنگر آف پرائڈ فار پاکستان ان اے وے کہ پاکستان کو گلوبلی جتنا انہوں نے اپ لفٹ کیا ہے. بھائی پاکستان کی اتنی عزت جو ہے نا, وہ ہمارے بڑے بھی بتاتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی. جو انٹرنیشنلی گلوبلی پاکستان ایمرج کیا ہے. اور آج
یعنی سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ملک دیکھ رہے ہیں, بالکل. اور دنیا کے امیر ملک, طاقتور ملک, ترقی یافتہ ممالک, وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے جڑنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے. اور پھر ہماری جو ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی ان کی کمبائن ایفرٹ ہے. بالکل. لیکن یہ تو بالکل اس تو کوئی شک والی بات ہی نہیں, نہ کوئی دو رائے ہیں. لیکن ہماری عوام اور ہم کب وہاں کھڑے ہوں گے جہاں پر ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں, جس کا خواب ہم دیکھ ہی جا رہے ہیں پچھلے 80 سالوں سے, کہ ہم بھی کہیں وہاں ہوں جہاں IMF نہ ہو, جہاں یہ مسئلے مسائل نہ ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ گزشتہ 4 سال میں جو شہباز شریف صاحب PDM گورنمنٹ اور پلس یہ حکومت اگر دیکھا جائے تو بیچ میں 7 months آئی بلیو کہ انوار الحق جو تھے, کیا نام ہے, کاکڑ صاحب تھے, ان بھی تھے, جو اس میں 7 months جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا جو کاکڑ صاحب کا تھا وہ ٹائم تھا. اس میں 40,000 ارب روپیہ لون لیا گیا, ٹھیک ہے جی, جس میں سے 30,000 جو ہے وہ لونز اور انٹرسٹ میں پے کیا آپ نے. 40 لیا جس میں سے 30,000 لون اور انٹرسٹ میں واپس کر دیا, باقی بچا 10,000. یہ 4 سال کے اندر بتا رہا ہوں, 10,000 ارب, دیکھنے میں 40,000 ہے, لیکن ایکچوئل جو آپ نے باقی تو واپس کر دیا نا, آپ کے پاس بچا کتنا کٹی میں 10,000. 10,000 میں جناب صوبے لے گئے. وفاق کے پاس تو ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے لیے اس نے یہ کام کیے, اور وہ بھی نیگیٹو میں اس کا بجٹ تھا. ٹیکس کلیکشن آپ کی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ FBR کو سیدھ اصلاحات کی جا رہی ہیں. FBR کی جو پرائم منسٹر کلیم کرتے ہیں جی FBR کی اصلاحات کا, میں تو یہ بات پسند نہیں کرتا, کیونکہ یہ بات درست نہیں ہے. صحیح, کیونکہ FBR جو ہے وہ مشکل جگہ ہے جی. میں نے زندگی میں کبھی رشوت نہیں دی. مجھے کہا گیا جی کہ تقریباً 1.5 کروڑ کے نزدیک میرا ایک ٹیکس ریفنڈ ہے 2017 سے, ٹھیک, FBR نے پے کرنا ہے, ٹھیک ہے, واپس پے کرنا ہے, وہ نہیں پے کر رہے. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ انڈیویجول ہوں, مطلب سفارشیں کروا چکا ہوں میں, ایون کہ فائنانس منسٹر صاحب تک گیا, پھر میں جو چیئرمین FBR ہیں وہاں تک بھی بات ہوئی. تو پھر بس کام نہ کرنے کے 100 بہانے نا, ٹھیک ہے. اب وہ جب ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو پوری کہانی سنا دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ایکچولی جب آپ نے ڈیجیٹل سسٹم رکھ لی ہے, جب آپ آڈٹ کرتے ہیں تو اپنا آڈٹ بھی کرو نا. بالکل, ٹھیک ہے, اپنا کام نہیں کرنا. اپنے کام کے لیے پھر وہ کہتے ہیں جی انڈر دا ٹیبل جو ہے نا آپ کا جو بندہ ہوتا ہے اسی کے تھرو پہ کام آتا ہے کہ یار یہ کر دیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے تو زندگی میں کبھی رشوت نہیں دی. میں CDA کے اندر مطلب جو کام وغیرہ کراتا ہوں, جو اپنی سپوزٹلی کوئی پراپرٹی ہے, کوئی چیز ہے, اب یقین کریں مجھے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, میں نہیں دیتا. میں نے کبھی کسی پٹواری کو بھی پیسے نہیں دیے. یہاں تک کہ جی ابھی موجودہ چیئرمین CDA سہیل صاحب کو میں نے میسج کیا اور صرف یہ کیا کہ جی یہ میرا واٹر بل آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو 4,000 کچھ روپے تھا. تو میں نے کہا جی میرے پاس کنیکشن نہیں ہے. تو پھر DG واٹر نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ موقع پر گئے, جا کر کام ہو گیا. اور یقین کریں کوئی میں نے رشوت نہیں دی. واہ, آنیسٹلی آپ صاف ہی ہیں نا. پھر نہیں, عام لوگوں کو دینی پڑتی ہے. نو دیکھ, ہر جگہ مطلب برا بندہ نہیں بیٹھا ہوا. ہاں, اس جگہ کے اندر ہوں گے وہ لوگ برے بھی ہوں گے. اب آپ کی قسمت ہے کہ آپ اچھے بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, آپ اس سے بات ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے. میری کوئی جان پہچان نہیں تھی جی چیئرمین CDA سے, میں وہ سے بتا رہا ہوں. مطلب میں نے ان کو, میں ڈیٹ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, 29 جو ہے وہ 28 کو ان کا جواب آیا, اور پھر مجھے 29 کو DG واٹر نے رابطہ کر لیا. یہ میں پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اس سے پہلے جو بلڈنگ کنٹرول کے DG تھے فیصل نعیم صاحب, میں نے پچھلے چیئرمین سے نہیں, میں نے ان سے بات کی, کمپلیشن سرٹیفکیٹ مل گیا بغیر رشوت کے, جس کے لیے آپ کو لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں. فیصل نعیم صاحب نے بھی جناب میرا کام پچھلے چیئرمین کے دور میں, یعنی رندھاوا صاحب کے دور میں انہوں نے وہ کیا. چلیں کچھ پولیٹیکل خبروں, مطلب آپ کو وہ بتا رہا ہوں, پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. لیکن FBR میں مطلب اتنے سالوں سے کام لٹکا ہوا ہے, اور بڑی بڑی سفارشیں کرائیں گے, میں ہی ہوں نا, ایسی بات تو نہیں ہے. تو CDA تو کہتے ہیں اس کا بھی 10 times ہے FBR کا,
لیکن ایکچولی غلط بات ہے, یہ پرسیپشن ہے. کیونکہ عام آدمی کا رابطہ جو واسطہ پڑتا ہے, تو اس لیے سی ڈی اے بدنام ہے, جو میں بات مین کرنا چاہ رہا تھا. ایف بی آر میں جو ٹیکس پے کرنے والا ہے اسی کا رگڑا ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں. تو پھر ایف بی آر نے اگر اصلاحات کرنی ہے تو اپنی اصلاحات کرے, اور آڈٹ کرنا ہے تو اپنا آڈٹ کرو, اپنے آپ کو نوٹس دو, اپنے لوگوں کو شو کاز کرو. جو 2017 کا ابھی تک 2026 آ گیا ہے, کیوں جو ہے وہ کلیم جو ہے آج تک پینڈنگ ہے. خالی یہی بات کر لیں, پرائم منسٹر صاحب اس کا جواب دے دیں. حرام کے پیسے تو نہیں ہے. اور وہ 1.5 کروڑ پہ وہ ڈی ویلیو کتنا ہو گیا, ڈالر اس ٹائم کیا تھا, آج کیا ہے. تو یہ نقصان دیتے ہیں. میرے پاس اب ایک ہی رستہ بچا ہے کہ میں رٹ میں جاؤں, اور رٹ میں جا کر عدالت سے انصاف مانگوں, اور وہاں سے مجھے مل جائے گا, مجھے یقین ہے. میں صرف بتا رہا ہوں. صحیح. چلیں کچھ پولیٹیکل خبروں میں آتے ہیں. پاکستان کے لیے تو ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ جو ہے اصلاحات اوپر سے نیچے بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہے. تو یہ پرابلمز ہیں میڈم. ہاں پرابلمس تو بہت ہے نا, میں یہی تو کہہ رہی ہوں. اب سیاسی خبروں پر آئیں گی 14 اگست کو بھی. سیاسی خبریں تو ہیں ہی نا پھر. اور سب سے جو گرم خبر ہے وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہے 27 ستمبر والا. اچھا میں نے سنا ہے کہ مولانا صاحب سے ان کا ایگریمنٹ جو ہے وہ بس بڑا نزدیک پہنچ گیا ہے اور ہونے جا رہا ہے. آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں اندر کی تو ہم سے بھی شیئر کریں. یہ خبر کس نے دی تھی؟ آپ نے دی تھی. تو اب یہ اس خبر کی کاپی کرتے ہوئے انہوں نے پیپلز پارٹی سے بنانے کی کوشش کی, جو خبر درست نہیں ہے. اچھا جی, تو خبر یہ ہے کہ وہ خبر درست نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا کوئی اتحاد نہیں ہے. شفیع جان تو لیکن بار بار کہتے ہیں ٹاک شوز میں, ہم سے فلاں نے رابطہ کیا, کسی سینئر نے کیا, ہم نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کے رابطے ہوتے ہیں. رابطے اور اتحاد میں بڑا فرق ہے. رابطے اور الائنس کے لیے رابطے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. شفیع جان نے تو یہ بھی کہا جی کہ یہ آئینی عہدے چھوڑ کر آئیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں آئینی عہدے چھوڑ کر آئیں. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو پھانسی دے کے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئیں, پھر ہم سے بات چیت کریں. ہاں بات چیت ہو یا اپنی تمام جائیداد ہمارے نام جو ہے کر کے ہم سے بات چیت کریں. بھائی آپ ہو کون, میرے فیوریٹ ہو نا, اب میں وہ بھی نہیں آپ کو کہوں گا. بات یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جو 14 اگست کو جب پاکستان کی تمام شاہراہیں بالخصوص بلو ایریا پیک ہوتا ہے, جو پل ہے اسلام آباد جو ہائی وے کا, بالکل وہ نیچے اور اوپر دونوں بند تھا, ٹھیک ہے. تو وہاں پر جناب آگے کھڑے ہو کر جناب گاڑی کے اوپر کہ بھئی ہمارا یہ کراؤڈ ہے, وہ شرم کرو یار, شرم کرو. یہ آپ کی سیاست ہے, اس کی یہ آپ کی سیاست ہے. لیکن سہیل آفریدی نے تو بھی ضلع خیبر میں اسٹریٹ موومنٹ جب شروع کی تو انہوں نے اس وقت وہاں کہا کہ سب سے زیادہ ممبرشپ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے 5 لاکھ لوگوں نے 5,30,000. اچھا 30,000 ہو گئے لوگوں نے. یہ کس کی ممبرشپ تھی؟ اور پنجاب میں سب سے زیادہ. یہ کس کی ممبرشپ تھی؟ یہ اس مارچ کے لیے جی نہیں, عمران خان رہائی فورس. اوکے, ایکچوئل ورڈ ہے جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا. عمران خان رہائی فورس, جس سے مکر گیا عدالت میں. یہ ہمت اتنی ہے, یہ جھوٹے ہیں. ان کے جھوٹ میں ایکسپوز کرتا ہوں تو کہتے ہیں جی اس کو جناب اس کا جو ہے نا ویر ہے, اس نے ڈالا ہوا ہے جو ہے نا دشمنی ڈالی ہوئی ہے تحریک انصاف سے. میں گربان جھانکو, جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھو نا, 5 لاکھ اس کے کل اثاثے تھے. وہ لیو وتان کو جوتا اس کے پاس آ گیا. بھائی آپ دیکھیں نا, یہ 4-4.5 لاکھ روپے کا جوتا ہے. جس شخص کے کل اثاثے 5 لاکھ کی ہوں, وہ قیامت تک جرت نہیں کرے گا 5 لاکھ کے جو ہے نا 4.5 لاکھ کا جو ہے جوتا لینے کے لیے. لیکن یہ تو بتائیں کہ سہیل آفریدی صاحب, ایک منٹ, جب بات کی تو چور کی داڑھی میں تنکا, دوبارہ اس نے لیو وتان والا جوتا نہیں پہنا. وہ پکڑا گیا ہے, وہ تو پالن دوبارہ نیا کو نہ لو, وہ جو لیا وہ تو استعمال کرو نا. آپ سمجھے بات, اس نے جوتا چھوڑ دیے. تو میں نے تو یہی کہا تھا نا کہ یہ اب کپتان چپل سے, ٹھیک ہے, یہ لوئی وتان تک کا سفر ہے. یہ قبائلی وزیرہ سے ڈیزائنر وزیرہ بن گیا ہے. اچھا یہ تو بتائیں کہ سہیل آفریدی جو یہ وہاں خیبر موومنٹ میں جو اسٹریٹ موومنٹ میں جو دعویٰ کر رہے تھے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ممبرشپ مطلب ہو رہی ہیں, رجسٹر ہو رہی ہے, پنجاب میں تو نہیں کوئی قیادت ہے ہی نہیں, پنجاب میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کس بیس پہ کر پنجاب کا لیڈر اب بن گیا نا, سہیل آفریدی بن گیا نا یار. عالیہ حمزہ تو اندر ہیں جو پہلے وہ لیڈر نہیں, پنجاب کا لیڈر بھی سہیل آفریدی ہے, سندھ کا لیڈر بھی سہیل آفریدی ہے, اور کشمیر کا لیڈر بھی سہیل آفریدی ہے. جہاں پر 500 بندہ اس سے خطاب کرنے گئے تھے تو پھر کسی نے شرارت کی, کسی سمجھدار آدمی نے شرارت کی, اس نے 500 کرسیوں لگوا دی مفت میں اپنے پاس سے. پتہ ہے آپ کو؟ اچھا نہیں, تو وہ 1000 کرسی خالی نظر آئی.
یہ ہوا سہیل آفریدی کے ساتھ. ایکچوئل بات بتا رہا ہوں, یہ آج پتا لگ رہا ہے آپ کو سہیل آفریدی صاحب, یہ وہ خبر ہے کہ سہیل آفریدی جہاں پر وہ کارنر میٹنگ کر رہے تھے, جہاں پر کرسیاں زیادہ آپ کو خالی نظر آ رہی تھیں, وہ پہلے بھی خالی تھیں, یعنی مطلب 500 کرسی تھی, 250-300 کرسی خالی تھی, 200-400 بندہ شاید موجود تھا. ایکچولی تو ایڈیشنل 500 کرسی ایک میرے مہربان نے وہاں لگوائی تھی, تاکہ مطلب اس نے اپنے جیب کے اوپر بوجھ ڈال دیا, لیکن ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے. تو یہ کیمرہ ٹرک کرتے ہیں نا. اچھا وہ مطلب ان کا 1000 کا کراؤڈ ہو, اس کو 15,000 دکھاتے ہیں. یہ ان کے پاس کمال ہے, اور اس چیز میں کوئی مقابل نہیں ہے ان کا. صحیح. چلیں سہیل آفریدی ظاہر عمران خان کے نامزد ہری پور کا آپ کا جو علاقہ ہری پور, آپ نے ہری پور میں جو احتجاج دیکھے ہیں یا عوامی رابطہ مہم دیکھی ہے علیمہ خانم کی؟ نہیں, ہری پور شاید وہ نہیں آئی ہیں. آئی ہیں جی, ہاں یہ ہزارہ ہری پور میں آئی ہیں. اس ایریے میں انہوں نے اتنی اپنی پاپولیرٹی دکھا دی کہ وہاں سے جو بابر نواز صاحب ہیں, وہ مطلب شاید وہ ان کا کوئی ایک بندہ بھی ان کا جاننے والا نہیں ہوگا. اچھا, مطلب 95% ان کی پاپولیشن بتاتے ہیں نا کہ لوگ نکل آئے فلاں, سوشل میڈیا پہ ایسی جو ہے نا وہ کلیمز کر رہے ہوتے ہیں, تو حقیقت نہیں ہے. یہ بیسیکلی ایڈیٹنگ کا کمال ہے. یہ ایک جو ڈیجیٹل دور ہے اس کے یہ گرو ہیں یہ بات ماننے والی ہے, اور اس بات کا یہ اپنا جو ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں, کوئی توڑ نہیں ہے ان کا. اچھا یہ بتائیں, یہ تو چلیں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کچھ کر ہی رہے ہیں, لیکن جو لوگ ارریلیونٹ تھے, جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں یہ خبر اکبر ایس بابر کے حوالے سے انہوں نے جو شوشہ چھوڑا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے جیل سے ان کے لیے پیغام پہنچایا ہے کہ ناراض اراکین جو ہیں ان کو جمع کرو, اور یہ کرو وہ کرو, اور میں جیل سے نکلنے کے بعد تمہارے گھر آؤں گا. یہ کیا تھا؟ پہلی بات ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب نہیں نون لیگ میں گئے تھے جی. یہ جو بلے کا نشان چھینا گیا تھا یہ ایپلیکنٹ تھے. ہاں جی, اور اس میں نورین بھی تھی, جن کو وہ کہتے تھے, میں نے کہا تھا نورین رو رہی تھی, تو وہ نورین رو رہی ہے, مطلب مذاق بنا دیا تھا انہوں نے. ساری زندگی جس نے دی ہو نا, اور پیسے والے لوگوں کو جب وہ آتے ہیں تو ان ورکروں کو پیچھے کر دینا, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا, تحریکوں میں سب کچھ کیا, اور پھر پیسے والے بندوں کو آگے کر دینا, ان کو اگنور کرنا, تو روتا ہی ہے نا پھر. وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جیسے ساری زندگی گزاری ہو اس کو تو جناب تو کسی قابل نہیں ہے, اور سلمان راجہ, بیسٹو گور وغیرہ جو ہیں وہ آگے آ جائیں, تو وہ اس کو ظاہر بات ہے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں لوگ. فطری بات ہے کہ جس نے اپنا خون پسینہ دیا ہو اس قسم کی ریومرز کیوں پارٹی کو بنانے میں. نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں, خان صاحب کی تو کوئی اکبر ایس بابر والا وہ معاملہ نہیں ہے جی. اکبر ایس بابر کس طرح ارریلیونٹ ہو سکتا ہے؟ فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اس کا ہے. اور اس کیس کے اندر جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ تو آئی ہے, باقی بھی کیس تو چل رہے ہیں. تو اکبر ایس بابر ارریلیونٹ نہیں ہے جی. اچھا, ہاں یہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں. تو خان صاحب نے جو اکبر ایس بابر سے پیار جاگا ہے وہ بات تو اور کر رہے ہیں, لیکن آگے شاید نظر آ رہا ہے کہ کہیں یہ بھی کٹا نہ کھل جائے. اچھا جاگ سکتا ہے ان کے لیے پیار, مطلب جاگ سکتا ہے نا جی, اگر ایک اور کٹا کھل سکتا ہے نا. فارن فنڈنگ کی جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ تھی وہ تو آئی ہوئی ہے, جس میں سے اسرائیل اور انڈین سے بھی فنڈنگ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں نا. وہ فارن فنڈنگ میں نہیں, وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے ایکچولی. تو اس کیس کے اندر جو ہے نا وہ ان کو مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اکبر ایس بابر کے لیے پیار جاگنا فطری بات ہے. کپتان جو میرے کپتان ہیں وہ اپنا جب نفع دیکھ رہی ہوں تو اس میں وہ باتیں بڑی عجیب سی کرتے ہیں. وہ اب دیکھیں نا, وہ جنرل فیض حمید, کیونکہ جنرل فیض حمید ابھی جو ہے وہ افغانستان میں یہ ہوا ہے تو اس کا رکھنا بڑا ضروری ہے, اور بات یہ تھی کہ بھئی مجھے دوبارہ وزیر بنائے, میں فیضیاب ہوتا رہوں. آبجیکٹو تو یہ تھا نا, چاہے فوج کے اندر جو نظام ہے وہ تباہ ہو جائے, چاہے یعنی ایک شخص کو وہ یہاں تک وہ خان صاحب چاہ رہے تھے کہ ISI کو کور بنا دیا جائے, اور یہ کور کمانڈ کیے بغیر جناب آرمی چیف کی دوڑ میں آ جائیں. آپ کو پتا ہے جو ISI کی پوسٹنگ ہے یہ سٹاف پوسٹنگ ہوتی ہے, اور جو کور ہوتی ہے وہ فیلڈ پوسٹنگ ہوتی ہے. تو وہ فیلڈ جو نہیں کرتا وہ کوالیفائی نہیں کر سکتا آرمی چیف کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو کور کا درجہ دے دیا جائے, تو پھر جناب فیض حمید کو میں یہی سے آرمی چیف بنا دوں. تو عزائم خان صاحب کے یہ تھے, خان صاحب اتنے دور کی سوچتے ہیں, تو خان صاحب اپنے فائدے میں تو جناب ان کو 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ پاکستان کا پیسہ, سپریم کورٹ میں آ گئے تو پاکستان کا پیسہ ہے بھائی. یہ نہیں کہتے کہ لائبلٹی اکاؤنٹ میں ملک ریاض کے اس بزنس مین کا جس کا ضبط ہوا تھا اسی کا پیسہ اپنے پاکستان میں جہاں پر اس پر لائبلٹی ہے وہاں پر ایڈجسٹ کرا رہے ہیں. اتنے معصوم ہیں ہمارے کپتان. ویسے ملک ریاض صاحب بھی پچھلے دنوں میں دیکھی تھی اپیل کر رہے ہیں بڑے فیلڈ مارشل سے. ملک ریاض صاحب نے ہر ایک کو خرید لیا.
فیلڈ مارشل کو نہیں خرید سکے. محسن نقوی حمایتی ہیں ملک ریاض کے, ریکویسٹ تو کر رہے ہیں وہ. پیجن زرداری حمایتی ہیں ملک ریاض کے. سنیں, ہاں ایون مسلم لیگ نون کے صدر ریاض صادق صاحب, ان کے بیٹے تو کام کرتے ہیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ, وہ حمایتی ہیں ملک ریاض کے. یہ سوئے بات, یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور بے تحاشا لوگ. ہاں ملک ریاض کی جیب میں تو سب ہیں. لیکن مطلب کس نے لفٹ تک نہیں کرائی. ان کا جی جو پیسہ آپ او کرتے ہو لوگوں کا یا ریاست کا, وہ پے کرتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے اس اپیل میں ہے, اس میں ملک ریاض کی کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے تھی. یہ سیاست کے پیچھے چوریاں چھپاتے ہیں, یہ وہ کام ہے. تھینک یو ویری مچ.